بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں خبر گر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ ہم بات کر رہے ہیں بھارتی سی ڈی ایس کی، یعنی کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل کے حوالے سے۔ انیل چوہان صاحب نے جو بیان دیا بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے، بھارت میں صف ماتم بیچ گئی۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ جب سے یہ واقعہ ہوا 10 مئی کے بعد سے ان کے سوالات کا سلسلہ لوگوں کا شروع ہے، اور سوال اٹھانے والوں کو نہ صرف وہاں پر غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا ہیں جی؟ بیسک سوال ہیں، پہلگام کے ٹیررسٹ کہاں ہیں، پہلگام میں یہ واقعہ ہوا کیسے، اور پاکستان سے 300-400 کلومیٹر دور سے لوگ کیسے آ گئے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے ہائیلی سیکیورڈ ایریا میں جو پہلے جا کے وہاں پر جو بیریکیڈز لگے ہوئے تھے ان کو ہٹوایا کیوں گیا، کس کے آرڈرز پہ ہٹوایا گیا، اور وہ پکڑے کیوں نہیں گئے، اور کہاں چلے گئے واپس، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا؟ کیونکہ جو ان کے سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم میں لوگ گھسے تھے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہی لوگ تھے، اور ان کو فالس فلیگ کروایا گیا۔ ایک کیٹرج جو گولی کا ہوتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے، اس تک کو نہیں دکھایا گیا کہ یہ کیٹرج استعمال کیا گیا ہے، ویپن کون سا استعمال ہوا، بلٹس کون سی ہوئیں، کیونکہ اس کیٹرج کے اوپر مارکا ہوتا ہے تو وہ انڈین فورسز کے گولیوں کے اس کے اوپر نشانات مل جانے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر بڑا شور شرابہ اور بڑی جلد بازی میں بھارتی میڈیا نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 36 گھنٹے بعد ایک لیٹر لیک ہوا تھا را کا کہ 36 گھنٹے بعد پاکستان پہ الزام لگایا جائے گا۔ پاکستان تحقیقات کا بولتا رہا، تھرڈ پارٹی تحقیقات کا بھی بولا، لیکن ان کے اوپر جنگی جنون سوار تھا ان کے میڈیا کے اوپر، جو گودی میڈیا ہے، جو کہ آر ایس ایس اور ہندوتوا بی جے پی کے پیرول پہ یعنی چلتا ہے وہ میڈیا ان کا۔ اس کو جس طرح ان کے جو بڑے بڑے سیٹھوں نے ان کے میڈیا ہاؤسز کو خریدا ہوا ہے، اور جو آر ایس ایس کا پرچار کرتے ہیں، کسی کو مطلب چھپانے کی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے یہ گودی میڈیا، انڈیا نے ہی اس کا نام رکھا ہے۔ انہوں نے جس طرح جلد بازی کی اور جنگ کے دہانے پہ دونوں ممالک کو لے آئے، اس کے بعد جو ہوا ان کے ساتھ وہ دنیا نے دیکھا۔ 6 جہاز پہلے گرائے، اس کے بعد جو بیسس پہ کھڑے ہوئے ان کے ایسٹس تھے، چاہے آپ بھٹنڈا کی بات کریں، ادھم پور کی بات کریں، آپ سرسا کی بات کریں، آپ سری نگر ایئر بیس کی بات کریں، گجرات ایئر بیس کی بات کریں، وہاں پہ ان کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان نے۔ جو بنیان المرصوص ہمارا جو آپریشن ہوا، ہمارے جہاز گئے، ان کا S-400 بھی مار کے آ گئے، ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا۔ اس کے بعد تو ان کے چپکی سی لگ گئی، اور امریکہ کے پیر پکڑ کے جے شنکر نے اور مودی نے یہ سیز فائر کروایا۔ اپنی عوام کو بتاتے ہیں جھوٹ اور اندر سے ہوتا ہے کچھ۔ جی ڈی وینس اور ٹرمپ نے اس بات کو گواہی دی۔ CNN کے جو کریڈیبل جو ہم بات کرتے ہیں نا، انہوں نے اس بارے میں پوری رپورٹ، جو ان کے ایڈیٹر ہیں ادھر، انہوں نے اس ریجن کو دیکھتے ہیں، پوری رپورٹ بیان کی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت پیچھے گیا اور اس نے ٹرمپ سے ترلے کر کے یہ سیز فائر کروایا۔ ہم کہہ رہے تھے جی 6 یہ مانتے نہیں تھے، ان کی پریس کانفرنسز میں ان کی جوائنٹ ٹرائی فورسز کے لوگ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے جنگ ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن اب مان لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو بی جے پی کے رہنما نے، جس طرح سبرامینم سوامی صاحب نے مان لیا کہ جی رافیل گرے۔ اب تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تعداد ہے رافیل کی۔ اب فرانس کی کمپنی ان کو اپروچ کر رہی ہے اور وہ پیچھے پیچھے ہیں، انڈیا آگے آگے ہے۔ اسی طرح رشینز جو Su-30 اور MiG-29 کے لوگ ہیں، کمپنی بنانے والی، وہ پیچھے پیچھے ہیں، انڈیا آگے آگے ہے۔ اپنی عوام کو سچ نہیں بتا رہے، اپنے زخم کیوں چھپا رہے ہیں؟ نقصان ہوا کھل کے بتائیں۔ ان کے سی ڈی ایس نے جس طرح بیان دے دیا بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا نقصان بڑے پیمانے پہ ہوا جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جہاز گرے نہ گرے اس کو چھوڑیں، کیوں گرے یہ میٹر کرتا ہے، یعنی کہ گرے کیوں گرے یہ میٹر کرتا ہے۔ کہتے ہیں 2 دن، یعنی ان کی گراؤنڈ فورس کے ساتھ ایئر فورس بالکل گراؤنڈ ہو چکی تھی، ڈیڈ ہو چکی تھی۔ 48 گھنٹے کا انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ریکٹیفائی کیا، ہماری غلطی کہاں تھی، کیا کچھ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ تمام جریدے، بین الاقوامی ادارے اور چینل جو ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے، ان کے جہاز اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن بھارت ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک جنگی جنون ابھی بھی اس پہ سوار ہے۔ مودی، امیت شاہ یا راج ناتھ سنگھ کے بیانات، DGI-SPR نے کہا تھا کہ سیریس مت لینا، لیکن ان کے ارادے ابھی بھی خطرناک ہیں۔ یہ دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جنگ اب اس دفعہ صرف جنگ نہیں ہوگی، فل اسکیل جنگ ہوگی، جو کہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کی اس جھڑپ کو جو 4 دن کی رہی اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور 10 مئی اور 6 اور 7 مئی کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ بھارت کے اتنے سپیریئر جیٹس، جسے کہتے ہیں نا ایس آف دا ایئر فورس پلینز جو تھے، وہ زمیں بوس ہوئے بغیر کسی فائٹ کے،
اور اس طرح BVR سسٹم کے ساتھ جنگ ہوئی کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوئے اور زمین بوس ہو گئے. تو اتنے ایڈوانس رافیل جہاز جو کہ 20 سال کی تاریخ نہیں ملتی کہ ان کے بارے میں ایسا کہا جائے کہ وہ گرے ہوں، لیکن پاکستان نے یکنشد میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے ان کے جہازوں کو نقصان ہوا ہے، جو بیسس پہ کھڑے ایسٹ سے ان کو اگر ملایا جائے تو پھر اب بات یہ آتی ہے کہ ابھی بات شوانگی جو ان کی پائلٹ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں، وہ مر گئی ہیں یا واقعی میں پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں، یہ بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس بحث میں نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سارے پائلٹس واپس آ گئے. اگر واپس آ گئے تو تصویر تو دکھا دیں نا، ان کا کوئی بیان دکھا دیں. ہم نے اپنے چیتے جو پائلٹ شہباز تھے ان کو وزیر اعظم نے مل کے شاباشی دی، ان کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھیں. آپ کے وہ پائلٹس کہاں ہیں جو سورما جن کو آپ کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑی کامیابی پاکستان پہ اٹیک کر آئے تھے، وہ سورما ہیں کہاں؟ ان سورماؤں کی شکلیں تو دکھا دیں آپ. ہمارے پاس تو رپورٹ ہے کہ کتنے ہاسپٹل پہنچے تھے اور کتنے مر گئے اور کتنے آپ کے پاس زندہ واپس آئے. ان سورماؤں کی ذرا شکلیں دکھا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے. آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہمارے دعووں کو جھٹلا سکیں. ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ پہنچا دیا گیا، ترقی دی گئی جو کہ وہ ورلڈ ڈیزرو کر رہے تھے. آپ کے آرمی چیف کو تو زمین کے اندر گاڑ دینا چاہیے، شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے ایئر فورس چیف کو اور آرمی چیف کو. ٹھیک ہے، رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جس طرح کی بدنامی پوری دنیا میں بھارت کی ہو رہی ہے اس کے بعد تو ان کو آپ لوگوں کو زمین کے اندر گاڑ دینا چاہیے. اور مودی صاحب کو تو میرے خیال ہے کہ منہ چھپا کے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے سیاست سے، کہ جس طرح ان کا تندور ہم نے بنایا اور ان کا نیریٹو فوت ہوا پوری دنیا. سفارتی ناکامی آپ دیکھ لیں، ششی تھرور کو جوتے پڑے کولمبیا میں جا کے، اور پاکستان کے شہداء کے اوپر کنڈولنس ایشو کی گئی. اور اس طرح آپ کے جے شنکر صاحب جہاں کے پھڑپھڑاتے ہونٹوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، انٹرویو میں سوال پوچھا جائے اور اس کے بعد جواب نہیں مل رہا ہوتا، تو آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اور اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کو آئندہ بھی تیار رہنا چاہیے. جب بھی آپ پاکستان کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو آپ کو اس سے دگنا جواب ملے گا. یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا میسج ہے. پاکستان اور عوام اور پاکستان کی فوج ایک ہے. یہ غلط فہمی میں کوئی اگر رہتا ہے کہ جی ان کے درمیان میں درار ڈال دی جائے گی تو وہ اس کی بہت بڑی خام خیالی ہے. تو اس لیے آئندہ کے لیے ایک نصیحت کے طور پر اس 10 مئی کو یاد رکھو، اور پاکستان کے خلاف کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.